اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. سورہ صاد کی 24ویں آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے خطبے میں، اور سورہ صاد میں قرآن مجید جناب داؤد علیہ السلام کے ایک واقعے کو بیان فرما رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے ذیل میں اور ضمن گفتگو شروع کروں، ربیع الاول گزر چکا ہے، ربیع الثانی ابھی پلک جھپکتے میں گزرے گا، ابھی جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانی اور رجب، اور موسم بہتری کی طرف جا رہا ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے. لہٰذا جن ممنات کے روزے قضا ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے ان روزوں کی قضا ادا کریں کہ جو 2025 کے ماہ مبارک میں ان کے قضا، یعنی 2024 کے پچھلا جو ماہ مبارک گزرا ہے اس کے قضا روزے وہ ادا کریں، تاکہ 2026 جو آئندہ آنے والا ماہ مبارک رمضان ہے اس میں اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے آئندہ جو ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے اس سے پہلے جس کے ذمے قضا روزے ہیں پچھلے سال کے وہ ادا ہو جائیں. اور دیکھیے، انسان ہمیشہ سستی کرتا ہے، کبھی اب رکھ لوں گا، اس جمعے کو نہیں، اس جمعرات کو وہاں جانا ہے، دعوت ہے، اس جمعے کو وہاں جانا ہے. ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کی قبر میں آپ کو بچانے کے لیے. یہ دعوت، آمد جامد، یہ وہ سب چلتا رہے گا. اپنے روزوں کا حساب کیجئے اور شروع کر دیجئے رکھنا. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دن چھوٹے ہو چکے ہیں تو اتنی زیادہ زحمت بھی نہیں، اور موسم بھی وہ گرمی نہیں رہی ہے، ایک چیز. دوسری چیز، قضا نمازوں کا اپنے حساب کیجئے. اور جو رجب شعبان سے پہلے بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ رجب شعبان روزہ رکھنے کا مہینے ہوتے ہیں، اس میں مومنین اپنے روزے قضا ادا کر لیتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو دلاسا مت دیجئے، اور نہ میں دوں نہ آپ کے ابھی رجب شعبان میں پورے 20-25 روزے، 12 رجب میں، 12 شعبان میں، تو 24 ہو جائیں گے، ایک بیچ میں کہیں رکھ لیں گے. یہ مت کیجئے، رکھنا شروع کر دیجئے تاکہ رجب شعبان جب ہوں تو آپ کے اتنے کم روزے ہوں کہ آپ وہاں پر بھی مستحب روزہ، منت کا روزہ، نیت کا، قسم کا، یہ سب روزے رکھنے لگیں. لہٰذا اور گھر کے اندر ماحول ایسا بنائیے کہ اگر بچیوں کے روزے قضا ہیں، آپ کی اہلیہ کے، بیگم کے روزے قضا ہیں، تو ماحول ایسا بنائیے کہ وہ ان کے اوپر کام کا پریشر نہ آئے اور وہ سکون کے ساتھ روزہ رکھ لیں. گھروں کے اندر ایسا ماحول رکھیے کہ جو واجبات آپ کے ذمہ ادا ہیں وہ ادا ہو جائیں. اور اس میں ظاہر سی بات ہے گھر کے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک شخص سے کام کرے اور بقیہ گھر والوں سے تعاون نہ کریں، مدد نہ کریں. تو یہ ایک چیز اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جو قضا روزے ہیں ان کو ادا کرنا شروع کیجئے. اسی طرح سے قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کیجئے. یہ زندگی میں برکت لائے گا، اور آپ اس کی برکت کو خود اپنی آنکھوں سے، اپنے وجود کے ذریعے لمس کریں گے، درک کریں گے، سمجھیں گے کہ جو قضا نماز، قضا روزے تھے اس کو کس طرح سے ہم ادا کر سکتے ہیں. دیگر جو بھی واجبات قضا آپ کے ذمے ہیں اس کا حساب لگائیے، اور پھر اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ ادا کرنا شروع کیجئے. اگر طریقہ نہیں آ رہا کیسے ادا کریں مولانا، اتنے سارے واجبات ہیں، تو فقہی مسئلہ پوچھیے، اس کا جواب ملے، اس کے مطابق آپ اپنے واجبات کو ادا کیجئے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد بلند آواز. دیکھیے، یہ جو آج کی جو تقریر ہے، اس کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ سن لیجئے. پروردگار عالم فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، یقیناً بہت سارے خلطاء نکلا ہے خلیط، مخلوط، جو مل جل کر رہنے والے لوگ ہیں. إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
ان میں سے یقیناً ایسا ہوتا ہے جو ساتھ شریک ہوتے ہیں، شراکت دار ہوتے ہیں، حصے دار ہوتے ہیں۔ اب میں اگر یہ کہوں کاروبار میں حصے دار ہوتے ہیں، گھر کے اندر خاندان میں حصے دار ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، یہ بھی ایک حصے داری ہے۔ 2-3 خاندان مل کے ایک چھت کے ایک گھر میں رہ رہے ہیں، یہ بھی ایک شراکت ہے، حصے داری ہے۔ لہٰذا پروردگار فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاء، بہت سارے خلطاء آپس میں مل کر رہنے والے ایسے ہیں، ان کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جب بھی بہت سارے لوگ شراکت میں آ کر مل کر رہیں گے تو ان میں سے بہت سارے شریک ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو پامال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو کچلتے ہیں۔ یہ جناب داؤد کا جملہ ہے جو قرآن مجید میں آیت کے طور پر پروردگار عالم نے بیان فرمایا۔ یہ جملہ جناب داؤد علیہ السلام نے کب بیان فرمایا؟ یہ ایک طویل قصہ ہے، اس طرف مجھے نہیں جانا، لیکن بہرحال قرآن کے مزاج کے مطابق لگتا یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بھی جناب کے داؤد کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا، قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ جملہ بالکل صحیح ہے۔ کبھی کبھی انبیاء کی زبان سے کچھ ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ پروردگار منع فرماتا ہے کہ یہ کام مت کرو، لیکن کبھی کبھی انبیاء کی، البتہ ایسا بہت ہی ایک آدھ مورد کے علاوہ ایسا نہیں ہوا، لیکن 99% ہم یہ اگر کہیں بلکہ تقریباً 100% انبیاء کی گفتگو جب قرآن مجید نے ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے، تو اس کو صحہ رکھا ہے، یعنی اس کو صحیح مانا ہے، اس کو ایکنالج کیا ہے، انڈوز کیا ہے، اس کو معتبر جانا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ یہی جملہ ان کثیر من الخلطاء، جو آپس میں شراکت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، کثیر ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو آپس میں شریک ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں، شرکت داری ہوتی ہے، وہ لیبغی بعضهم علی بعض، یہ کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کے حق کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر کون لوگ ہیں جو حق کو پامال نہیں کرتے، حق پہ تجاوز نہیں کرتے، اپنی لمٹس کو سے ایکسیڈ نہیں کرتے؟ وہ لوگ ہیں کہ آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ 2 صفت ہوتی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے حق کو انسان نہیں کچلتا، نہیں پامال کرتا۔ پہلی صفت آمنوا، جو ایمان لانے والے ہیں، دوسرا وعملوا الصالحات۔ لہٰذا جو صاحب ایمان ہوگا اور عمل صالح انجام دے گا، قرآن مجید فرما رہا ہے ایسے لوگ ہیں کہ جو حق کو پامال نہیں کرتے، اور ہر آدمی، ہر انسان اپنی محدودیت میں اس کو پتہ ہے کہ اس کی سرحد کہاں تک ہے، اس کے اختیارات کا دائرہ کہاں تک ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور پھر قرآن مجید نے ایک عجیب جملہ کہا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، اور یہ کتنے ہی قلیل ہیں، یہ کتنے کم ہیں۔ اس آیت کو جو آج میں نے انتخاب کیا، یوں میں یہ کہوں کافی ہفتوں سے نہیں بلکہ کافی مہینوں سے نہیں بلکہ شاید مہینوں سے بھی زیادہ ایک چیز مسلسل وہ یہ ہے کہ زیارت عاشورہ میں پڑھنا یہ ایک بات ہے اور عمل کے مقام پہ لانا ایک اور بات ہے۔ کیا چیز ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعل محیا میری پروردگار زندگی کو محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد۔ دعائے نماز عید کے دعائے قنوت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد و ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے ایک منزل ہے، وہ یہ ہے کہ ہر برائی جو پروردگار عالم نے آل محمد کو جن برائیوں سے دور رکھا، آپ چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے وجود میں آئیں۔ مولانا یہ کیسے آئیں گے؟ ہم آل محمد کے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، آل محمد کے صدقے سے ہی آئے گی۔ آپ خود کہہ رہے ہیں محمد آل محمد کو معیار بنا کر میرے وجود کو پروردگار طہارت عطا فرما۔ تو یہ ایک چیز۔ اچھا، یہ میں نے آیت کیوں پڑھی آپ کو بھی شریک کروں؟ وہ یہ کہ بہت زیادہ سوالات ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ ہے، ای میل ہے، تو اس کے اندر اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا کے کس حصے سے کون گفتگو کر رہا ہے آپ سے۔ وہ یہ کہ جو فیملی ایشوز ہیں ہمارے، یہ بہت ہی حساس ہیں، اور اگر فیملی ایشوز کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو تباہی ہے سماجی لحاظ سے، وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اسی خطے میں ہے جہاں سے ہمارا تعلق ہے، یعنی بر صغیر۔ بر صغیر میں ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ نہ ہم اپنے رہن سہن کو چھوڑ پائے اور نہ مکمل شیعہ بن پائے۔ یعنی جناب حر نکلے یزید کے لشکر سے امام حسین کے لشکر میں آ گئے۔
نہ ہم اس لشکر کو چھوڑ پائے، نہ اس لشکر میں مکمل طریقے سے داخل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات اس لشکر سے تعلق ہے یا میرا، نہیں، میں مثال دی تھی۔ کبھی ہوتا ہے کہ انسان گزشتہ روایت کو مکمل طور پہ خدا حافظ کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے آل محمد کی زندگی۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ یقین کیجئے کہ وہ اب یہ انٹرنیٹ میں بعض جگہ پہ رومز ہیں ایسے کہ جہاں پر سماجی مشورے ملتے ہیں، اب وہ کون دے رہا ہوتا ہے، کیا دے رہا ہوتا ہے، چھوڑ دیجئے، لیکن ہیں ایسی جگہیں۔ وہاں پر آپ جب جا کر کوئی سماجی مشکل کسی نے بھیجی ہوتی ہے، خط لکھ کر اپنی پڑھتے ہیں، تو اب ایک شخص جس کو تجربہ ہو چکا ہے وہ نیچے تک آنے سے پہلے اپنے ذہن میں گمان، ایک تخمینہ، ایک گیس لگاتا ہے کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے، اور جس کو تجربہ ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ خط کہاں کا ہوگا۔ عجیب مشکلات ہیں، یعنی عجیب ترین ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا مجھے اور کھل کے بات کرنے دیجئے، کہ یہ جو ہمارے یہاں، اب یہ میں مثال مدد لے رہا ہوں، اسٹینڈ اپ کمیڈینز ہوتے ہیں، اسٹیج پہ آتے ہیں، کھڑے ہو کے لطیفے سناتے ہیں۔ دنیا کی مختلف قوموں کے بارے میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جس کو بنیاد بنا کر اس قوم کے بارے میں مذاق کرتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے کہ وہ انڈو پاک والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ارے مولانا وہ تو بالکل بیوقوف آدمی ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ نہیں، مذاق اڑتا ہے کسی حقیقت کی بنیاد پر۔ لہٰذا خوب اس بات کے اوپر توجہ کیجئے کہ آل محمد کی زندگی، امیر المومنین کو یہ مت سمجھیے کہ شوکیس میں رکھی ہوئی خوشنما چیز ہے۔ امیر المومنین کو سمجھیے کہ آپ کو اپنی زندگیوں میں تعلیمات آل محمد کو لانا ہے۔ بنیاد خراب کہاں سے ہوتی ہے؟ آیت تو آپ نے سمجھ دی نا۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ کیا ہوتا تھا، آپ ایک پوچھ سکتے ہیں مجھ سے بات، مولانا جب آپ اتنے مہینوں سے سوچ رہے تھے تو آپ تقریر کیوں نہیں کیا آپ نے اس موضوع پہ؟ گاہے بگاہے میں کرتا تھا، ان موضوعات کو چھوتا تھا، لیکن کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی مخصوص شہادت آ جاتی ہے، کبھی کوئی مخصوص وفات آ جاتی ہے، کبھی میلاد آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، تو ایصال ثواب کی مجلس میں مناسب نہیں لگتا کہ ہم ایسا مواد کو پڑھیں کہ جو تسلی اور تعزیت کے علاوہ کوئی اور بات ہو۔ جو ستم دیدہ ہے، غم دیدہ ہے، گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے دل کو سکون ملے۔ موت کے سلسلے میں اس نے اپنے ایک عزیز کو اپنے ہاتھوں سے کھویا ہے، دنیا سے چلا گیا، اس کے رشتہ دار کی موت واقع ہوئی ہے، تو ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ اس کے دل کو سکون پہنچے۔ تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ٹلتا رہا، لیکن اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی اب ایصال ثواب کی مجلس رکھنا چاہے تو ہم یہی بات کریں گے کہ زندگی گزارنے کے جو اصول اہل بیت نے بتائیں۔ خرابی ہمارے معاشرے میں آتی کہاں سے؟ آپ جا کر اگر فطرت حیوانات کو دیکھیے، انسان بھی ایک طرح کا حیوان ہے، لیکن حیوانیت کے ساتھ اس میں عقل ہے۔ حیوان کو کھانے پینے کی، افزائش نسل کی، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیوانات کو سردی گرمی لگتی ہے، حیوانات اپنے آپ کو موسم سے بچاتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنے بدن کو بچانے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ان جگہوں پر جا کر رہتے ہیں جو ان کے بدن کے ساتھ ملائمت اور مطابقت رکھتا ہے۔ یہ سب چیزیں مجھ میں آپ میں موجود ہیں، لیکن وہ چیز جو مجھ کو شیر، بلی، گھوڑے، ہاتھی، بھیڑیا، گیدڑ ان سے الگ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ شعور میرے اندر ہے، آپ میں شعور ہے، آپ میں عقل ہے۔ اس عقل کا فائدہ کہاں پر ہوگا کہ آپ کی منزل کیا ہے؟ سیرت اہل بیت، تعلیمات اہل بیت کہ زندگی ان کے مطابق گزرے۔ سب سے پہلی خرابی کہاں پر آتی ہے ہمارے ہاں؟ والدین تربیت میں سیرت اہل بیت کا خیال نہیں رکھتے۔ والدین بچوں کو اس لیے تربیت نہیں کرتے کہ یہ اہل بیت کی سیرت کے مطابق چلیں، بلکہ وہ ایک ایسی موجود و مخلوق کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تعریف نہیں ہوتی ہے یہ۔ مولانا میرا بیٹا 50 سال کا ہو گیا ہے، لیکن مجال ہے جو میرے آگے بات کرے۔ ادب کے ساتھ حماقت کو الگ کرنا سیکھیے۔ بڑا آپ نے بھوندو بیٹا تیار کیا یا بیٹی جو 50 برس کی اور آپ کے سامنے بات نہیں کر پا رہی، یہ رسول خدا تھوڑی ہیں۔ میری اگر اولاد ہے، میں رسول خدا نعوذ باللہ تھوڑی ہوں، امام معصوم تھوڑی ہوں۔ امیر مومنین سے ختمی مرتبہ پوچھیں یا علی تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ جناب امیر فرما رہے ہیں الکلام من کا احسن، یا رسول اللہ آپ گفتگو کریں تو خوبصورت ہوگی۔ امام حسن سے پوچھ رہے ہیں یا حسن تم بتاؤ، تو امام حسن کہنا اللہ، اس کا رسول اور اس کا ولی، بابا جان آپ زیادہ عالم ہیں، آپ علم رکھتے ہیں، لیکن گفتگو ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنے بچوں سے ہر قسم کے اختیار کو چھین کر معذرت کے ساتھ ایسا کاٹ کا الو تربیت کیا ہے کہ جس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بالکل بیٹا میرے بالکل کہنے میں ہے، ماں کہتی ہے میری بیٹی بالکل میرے کہنے میں ہے۔ یہ کہاں تک چلتا ہے سلسلہ؟ جب تک آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے بالکل صحیح ہے، جب تک آپ کا بیٹا
ان میریڈ ہے, شادی نہیں ہوئی تب تک ٹھیک ہے, لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ایک مخلوق الہی کو اپنے گھر میں لے کر آتا ہے جس کا نام ہے اس کی بیوی. ہمیشہ شادیاں ہوتی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں ماؤں کے بارے میں. مولانا میں نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ دیکھو ایڈجسٹ کرنا سیکھو. آپ نے بیٹی پا دی ہے یا بکری؟ بکری پا دی ہے آپ نے, انسان نہیں ہے لڑکیاں. میں بچیاں جو مجھ سے لیکچر لیتی ہیں میں ان سے کہتا ہوں بیٹا تمہاری سوسائٹی میں اوقات نہیں ہے, اس کو مانو, اس ریالٹی کو, تلخ ریالٹی کو سمجھو. جو بچیاں درس دیتی ہیں مجھ سے ویکلی, کیوں؟ ہر ماں بیٹا تمہیں ایڈجسٹ کرنا ہے. اگر آپ کہیں سے معذرت کے ساتھ پیٹ اینیمل خرید کے لاتے ہیں نا تو اس کا مالک کہتا ہے دیکھیے گوشت اس کو بلاوا دیجیے گا, اس کو جب آپ لائیں گے نا جو پیک غذائیں ہیں اس میں یہ والا بسکٹ دیجیے گا وہ والا مت دیجیے گا. لیکن لڑکی کو ہم نے اس طرح سے کر دیا کہ دین بدترین ہتھیار ہے اگر بد اخلاق کے ہاتھ میں آ جائے. دین سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے. یہ نماز, یہ روزہ, یہ خمس, یہ زکوٰۃ, اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے اگر بد اخلاق کے ہاتھ میں آ جائے, اگر چالاک اور عیار کے ہاتھ میں آ جائے. پھر یہ ہوگا آگے بڑھو, قرآن ناطق یہاں پر ہے, کیسے قرآن گر جائے گا؟ دین آ گیا قرآن کے ذریعے, ناجائز استعمال کرنا. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پہ آپ. لہٰذا آپ جا کر دیکھیے, مطالعہ کیجیے حیوانات کے بارے میں. ایک عمر کے بعد شیر اپنے بچوں کو اپنے حصے میں سے کھانے نہیں دیتا, وہ کہتا خود جا کر تلاش کرو. بچوں کی تربیت کا مرحلہ کیا ہے؟ آج تک آپ نے دیکھا کسی مولانا کو ماں باپ کے خلاف بولتے ہوئے؟ نہیں بولتا. وہ کیوں نہیں بولتا؟ اب وہ وجہ اس سے پوچھیے. اگر ماں باپ کا ایک حق ہے قرآن نے, میں نے پہلے بھی کہا, فقہ آپ کی, فقہ علوم اہل بیت کی تعلیمات ماں باپ کو زیادہ لیوریج دیتے ہیں, یہ بات حق ہے. جو ماں باپ کا حق ہے وہ اولاد سے زیادہ ہے, یعنی اولاد کا جو حق ماں باپ پر ہے اس سے زیادہ ماں باپ کا حق ہے اولاد پر. لیکن یہ حق ویریبل ہیں, اس کے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. یہ کون بتائے گا؟ آپ کی فقہ بتائے گی, تعلیمات اہل بیت بتائیں گی آپ کو, آپ کے فقہاء علماء بتائیں گے. لہٰذا تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ جب آپ نے اپنی لڑکی شادی ہو کر چلی گئی شوہر کے پاس تو اب آپ کی بیٹی تھی شادی سے پہلے. اب آپ اپنے دائرہ کار کو سمجھیے کہ کہاں پر, اس سے آگے مت بڑھیے. جب تک آپ کا بیٹا تھا وہ آپ کا بیٹا تھا, لیکن اب اس کی شادی ہو گئی ہے, وہ ایک خاتون کو انسان ہے, انسان. میں آپ کو جملہ بتاؤں, آپ سر پیٹ کے ماتم کریں گے اپنا. بعض دفعہ ہماری نوجوان بچوں کے میسیج آتے ہیں, مولانا میرا شوہر مارتا ہے, مجھے مارتا تھا, طلاق کیوں نہیں لے لیا آپ نے بیٹا؟ مولانا میں سمجھی یہ میرج کا پارٹ ہے. یہ کس سطح پر اس بچی کی تربیت ہوئی ہے کہ جو یہ سمجھ رہی ہے کہ شوہر اگر ہاتھ اٹھائے تو یہ میری زندگی کا حصہ ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ خوب توجہ کیجیے گا, مذاق نہیں ہے. کہ جو معصوم نے فرمایا کہ جو کسی لڑکا لڑکی کو ان کی شادی کروا دے جو کف ہیں, ہم پلہ ہیں, پروردگار عالم کے خاص سائے میں قیامت کے دن ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کسی یتیم کو پال پوس کے بڑا کر دے, اس کا یہ یتیم ضائع ہو جاتا. امیر المومنین نے جو ضربت لگی ہے وصیت کی ہے, خبردار تمہاری نگاہوں کے سامنے, تمہارے وجود کے سامنے یتیم ضائع نہ ہو جائیں. خبردار کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس کھانے کو ہو, کبھی نہ ہو. لہٰذا آپ کی خدمت میں یہ بات بتاؤں کہ امیر المومنین کو ایک شوکیس میں سجی ہوئی مخلوق سے نکال کر مولا علی کی نورانیت کو اپنے وجود میں لائیے. مجلس کے اندر امام حسین کو چھوڑ کے امام باڑے مت جائیے. دیکھیے کہ تربیت کے کیا مواقع ہیں. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. یہ میں نے جنرلائز میں بات کی. بنیادی صفات کیا ہیں, یہ میں نے اس آیت سے ربط کیا دوں؟ اس آیت سے ربط یہ ہے کہ جب ایک چھت کے نیچے کئی لوگ رہتے ہیں, سب سے پہلی بات تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں کیا جواز ہے کہ یہ لوگ ایک چھت کے نیچے رہیں؟ سب سے پہلے جواز کو ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. جب جواز ملے گا تب بات آگے بڑھے گی. اور تربیت کے اندر کس طرح سے تربیت کی جائے, کس طرح سے سمجھایا جائے, کس طرح سے بتایا جائے, اولاد کو کس طرح سے پروان چڑھایا جائے, اولاد کی شخصیت کو کس طرح سے کریٹ کیا جائے. اور یہ جو آیت ہے رب پیش کر دوں, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, بہت سارے لوگ ایسے جو شریک ہیں ایک دوسرے کے حق پر تجاوز کرتے ہیں. پروردگار عالم نے پارٹنرز کی بات کی ہے, کاروباری شراکت کی بات کی ہے, جو اس آیت کی شان نزول ہے. اب آپ دیکھیے جو ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کو اگر خدا نے تعریف کی تو ماں باپ بچوں پر ظلم نہ کرتے ہوں, کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ فقہ نے ماں باپ کو چھوٹ دی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, یہ بھی ایک چھٹے امام کا فرمان ہے, یہ بھی معصومین کا فقہاء کا فتویٰ ہے. لہٰذا یہ جو ماں باپ کے سلسلے میں ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ میں بری عادتیں ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی اولاد میں بری عادتیں ہوں, تو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیے.
اتنی زیادہ تفصیل ہے اس کے اندر، یقین کیجئے کہ اگر 10 سال تک گفتگو کی جائے فیملی ایشوز کے بارے میں تو ختم نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی ماں سمجھا رہی ہوتی بیوی اپنے شوہر کو کہ اس اولاد کو اس چیز کی ضرورت ہے، باپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور ایک جملہ، ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا، آپ کا زمانہ گزر گیا، میرا زمانہ گزر گیا، میں آج سے 50 سال پہلے 45 سال پہلے بچپنے کی حدود میں تھا، اس کے بعد 2 جنریشن 1.5 جنریشن آ چکی ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ ہم تربیت کس طرح سے کریں۔ اچھا مولانا بتائیے آپ ممبر سے، نہیں بتایا جا سکتا۔ کیوں نہیں بتایا جا سکتا؟ کیونکہ ہر بچہ اپنے مقام پر ایک خاص اولاد ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا اس کو۔ بنیاد، ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، بنیاد ہمارے یہاں جو آتی ہے یہ کس طرح سے ایک چین ری ایکشن چل رہا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لڑکا بڑا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے ددیال والوں نے میری ماں پر ظلم کیا، ماں ہو جاتی ہے وکٹم۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، ماں نے 20-25 سال میں اس کی سمپیتھی کو، اس کے ترحم کو گین کیا ہوتا ہے، کہ دیکھ رہا ہوتا ہے ماں پس رہی ہے۔ اب یہ آ کر اپنی بیوی سے وہ توقع رکھے گا کہ جو ماں کو اس کا حق دلا سکے، یہاں پر بیوی پہ ظلم ہوگا۔ لہٰذا یہ فقہ جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ توضیح مسائل میں آپ چنے مرمرے ڈال کے کھائیں، اس فقہ کو سمجھیے جو آپ کے فقہ اہل بیت ہے، جو حرام اور واجب ہے۔ لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ اب اگر میں یہاں پر کلاسیفیکیشن کروں، تقسیم بندی کروں، جہاں پر ہم بیٹھے ہیں گلف، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جب گلف کے لوگ اٹھ کر اپنے وطن جاتے ہیں تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے رشتہ داروں کی طرف سے، اور یہاں والے جب اٹھ کے جاتے ہیں اپنے وطن تو یہ جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں یہ رشتہ داروں کے لیے کن مشکلات کو پیدا کرتے ہیں۔ جب وہاں سے اٹھ کر لوگ ہمارے وطن سے اٹھ کر یہاں آتے ہیں، ہمارے آپ کے گھروں میں رہتے ہیں، تو یہ کیا مشکلات پیدا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ موضوع ہے کہ کس طرح سے پر گفتگو کی جائے۔ آپ کے ریسورسز کس کا حصہ ہیں، یہ ایک موضوع ہے۔ آپ کے پیسے پہ آپ کے گھر والے، رشتہ دار، شوق ان کیوں، پیسہ آپ کا، یہ غلط ہے۔ آپ ضرورت کے مطابق، جس کو ضرورت ہے، آپ کی طاقت ہے، بالکل اپنے گھر والوں کو پیسہ دیجیے، لیکن یہ نہ ہو کہ صاحب وہ اماں نے فون کیا کہ فلاں بھانجی کو جو ہے وہ فلاں ٹی وی چاہیے، اب آپ نے قرضہ لیا، جمع پونجی، وہ ٹی وی خرید کر دے دیا۔ یہ حماقت ہے، نادانی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر شاید موجود ہو، مجھے نہیں پتا، مولانا گھر بھیجتے رہے پیسہ، جب جا کے دیکھا کہ گھر بنا دیجئے تو وہ اپنا گھر بنا چکے تھے۔ یہ نادانی مت کیجئے۔ آپ کتنے لوگ ہیں، مولانا گھر لیا تھا، اچھا پھر کیا ہو گیا اس میں، اب کیا کریں، کیا مسئلہ ہو گیا؟ وہ یہاں سے پیسہ بھیجتے رہے، گھر بنایا، اب جب یہاں سے گیا گلف سے تو وہ ہم نے کہا کہ سب بھائیوں کے نام کریں۔ پیسہ کس کا تھا؟ میرا تھا مولانا۔ زمین کس کی تھی؟ میری تھی۔ بھائیوں کے نام کیوں کیا؟ وہ بھائیوں کے دل چھوٹا نہ ہو۔ اچھا پھر اب پرابلم کیا ہے؟ اب وہ انتقال ہو گیا کسی بھائی کا، اس کی بیوہ کہہ رہی ہے میرا حصہ دو، میرے بچے کہاں جائیں گے؟ تو نادانی آپ نے کی، غلط فیصلے آپ نے کیے، کہیں پر کوئی جگہ نہیں۔ بخدا امیر المومنین ابو الفضل عباس کی زندگی میں اتنی مداخلت نہیں کرتے تھے جتنا آج کا باپ اپنے بچوں کی زندگی میں، جتنا آج کی ماں اپنے بچوں کی زندگی میں۔ آپ جا کر دیکھیے، تاریخ دیکھیے، پڑھیے، جا کر دیکھیے، سمجھیے، عجیب قسم کی زندگی۔ آئمہ کی، یہ میں آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کی مشکل حل کر دوں، آئمہ کی تعلیمات کی پرچھائیں، نورانیت ہماری زندگی میں صرف یہ مجلس ماتم ہے اور نماز جو ہم پڑھتے ہیں آئمہ کے طریقے پہ، اور شاید خم صدقات دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کس طرح سے ہمارے آپس کے تعلقات ہوں، اس کا آئمہ سے کوئی تعلق نہیں۔ خوب توجہ کے ساتھ سمجھیے گا اس بات کو۔ آپ کا پیسہ سب سے پہلے آپ کے اہل و عیال کی ملکیت ہے۔ ماں باپ فقہ نے کس دائرے میں رکھا ہے، آپ کی اولاد کو فقہ نے کس دائرے میں رکھا ہے، لہٰذا خوب توجہ کیجئے۔ لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اگر وطن میں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ پیسہ آپ کا ہے۔ کبھی کبھی جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہیں، لیکن رحمت للعالمین نے کبھی کبھی سخت جواب دیے لوگوں کو۔ میں بدتمیزی اور بے ادبی کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ فقہی لحاظ سے اس دائرے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر آپ ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ آپ کا جذباتی لگاؤ، آپ کا قلبی تعلق آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو اس بات کی جانب لے کر نہ جائے کہ آپ فقہ کو کچل دیں۔ خوب سمجھیے گا اس بات کو۔ اب یہاں پر یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، چھوٹی سی حدیث، المؤمن یأکل بشہوت اہلہ۔ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی پسند کا کھانا کھاتا ہے۔
والمنافق یاکل بشہوت نفسہ، منافق اپنی پسند کا کھانا پکواتا ہے. یہ آپ جا کر، اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیے تو باقاعدہ ان چیزوں کے اوپر جو ہمارے انڈو پاک میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں دنیا والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. لڑکے کو اس طرح سے اہمیت دی جاتی ہے کہ لگتا ہے آسمان سے اترا ہے اور لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. ہم جب تربیت کرتے ہیں تو ہم اس قابل نہیں چھوڑتے کہ یہ جا کر ایک مضبوط نسل کو پروان چڑھائے. شرم و حیا، شرم و حیا، شرم و حیا ہم اپنی بچوں کو سکھایا، بہادر نہیں بنایا. بچوں کو بہادر بنائیے، شوہر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ حق بات کہنے کے اس میں دل میں ہمت ہو، یا آپ بات غلط کر رہے ہیں. یہ بچی نہ ہو کہ میرا جب شوہر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ تو میری زندگی کا حصہ ہے تو میں صبر کرتی رہی. نہیں نہیں نہیں. اور میں ایک بات یہاں سے کہہ دوں، اگر چھٹے امام اور پانچویں امام کے اقوال کے ذریعے ہم نے اپنی زندگیوں کو صحیح نہیں کیا تو پھر اس خدمت کو فلم انڈسٹری انجام دے گی، اس خدمت کو ٹی وی کے چینل انجام دیں گے، اور وہ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں لیکن وہ اپنے حوالے سے انجام دے رہے ہیں اور وہ اپنے انداز سے انجام دے رہے ہیں. جہیز کا ایکٹ آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارے یہاں نہیں ہے پاکستان میں، آپ کے ہندوستان میں. کیوں آیا؟ شدت کے ساتھ. دیکھیے اب یہ بڑی عجیب تقریر ہے لیکن سنیے. اس کے بعد میں تمام روایت پڑھوں گا اگلے ہفتے انشاءاللہ، خدا نے توفیق دی بے شرط حیات، کہ جو معصومین نے روایات کس طرح سے میں بتائی ہیں کہ زندگی کس طرح سے گزارو. یہ جو مائگریشن ہوا ہے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، ویسٹرن یورپ، بعض ناردرن یورپ بھی. آسٹریلیا کا واقعہ ہے، ایک خاتون نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ میرے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ میں جہیز نہیں لائی. جس خاتون نے، پولیس افسر نے فون ریسیو کیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر یہ کچھ نہیں لائی، جوزر، بلینڈر، صوفہ، تو اس میں کیا مسئلہ، جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے نہیں باہر آپ آئی. وہ آئی پولیس میں، خاتون آئی مرد کے ساتھ، اور آسٹریلیا کا واقعہ ہے. اس نے کیا مسئلہ؟ اس نے یہ ہو رہا ہے. اس نے کہا اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، ڈومیسٹکلی اس کو حل کرو. تیسرے دن ان کو پتہ چلا کہ وہ خاتون جس نے فون کیا تھا وہ سیڑھیوں سے گر کے مر گئی. شکایت تھی، چیک کیا، فورینسک وغیرہ آپ کے سامنے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. پتہ لگا قتل کا کیس تھا اور ساس نے دھکا دیا غصے میں آ کر اور اس کو مار دیا. اب وہاں پر کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسلمان ملک جیسے آسٹریلیا ہو گیا مسلمان ملک، نیوزی لینڈ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا مسلمان ملک، اور سویڈن ہو گیا، اس یہ سب مسلمان ملک ہیں، ساؤتھ کوریا، جاپان. تو پھر اسے کمیٹی بیٹھائی جاتی کہ یہ ہوا کیا. تو پھر ان کو پتہ لگا کہ ان کو ایک بریفنگ دی گئی کہ جب انڈو پاک کے لوگوں کی طرف سے جہیز کے مسئلے پہ کوئی آئے تو اس کو آپ ایک سیریس کیس کے طور پر جا کر ڈیل کیجئے. جگہ کا نام لے سکتا ہوں، شہر کا نام لے سکتا ہوں، ٹیریٹری کا نام لے سکتا ہوں، لیکن لوگ بیٹھے ہوں ان کو برا لگ جائے گا. یہ کس طرح سے برکت آئے گی آل محمد کی؟ آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک باپ مجھ سے آ کر شکایت کر رہا ہے، مولانا میں نے جیسے تیسے کر کے 20 لاکھ روپے دیے، اپنے داماد کو گاڑی دی، اتنے پیسے دیے. یہ داماد نہیں ہے آپ کا، معذرت، اس داماد کا نام جو حیوان رکھنا ہے رکھیے، یہ انسان نہیں ہے. آپ یہ لڑکے، اچھا مجھے بتایا اسی علاقے کے بچوں نے، مولانا اگر وہ میڈیکل میں اس کا داخلہ ہو چکا ہے تو خود بخود جہیز کی ویلیو بڑھ جائے گی، اور اگر وہ گلف میں نوکری مل چکی ہے تو اور مزید ویلیو بڑھ جائے گی. اب مولانا ہمارے گھر میں 50 سال سے عزاداری ہوتی ہے. رکھو اپنی عزاداری اپنے پاس، بے برکت ہے عزاداری. خوب توجہ، بعض حمد الہی ایسی ہوتی ہیں کہ اس پہ لعنت آتی ہے. میں بتاؤں کون سی حمد ہے جس پہ لعنت آتی ہے؟ وہ ہم جو عبید اللہ ابن زیاد نے پڑھی تھی بی بی زینب کے سامنے، الحمدللہ الذی قتلکم وافتحزکم، حمد اس خدا کی جس نے تم سب کو قتل کروایا. یہ ہم جو ہے جہنم کے مزید گہرے گڑھے میں لے کے گئی ہے عبید اللہ ابن زیاد کو. لہٰذا خوب توجہ کے ساتھ سنیے اس بات کو. عزاداری کے ذریعے آپ اپنی مودت ثابت کریں، لیکن کون سا حسین ابن علی، کون سا سید الشہداء، کون سی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بالکل ایک مومن کو، چھٹے امام بیٹھے ہوئے ہیں، ائمہ اہل بیت کی ایک عادت ہے اپنے حق کو اپنے شیعوں کے حق کے ذریعے جوڑتے ہیں. بیٹھے میں تشریف فرما ایک شخص موجود تھا، کہا کہ لیس منا من استخف بحقنا، نہیں ہے وہ ہم میں سے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے حق کو ہلکا سمجھے، خفیف سمجھے. ایک شخص وہاں بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ مولا کون یہ کام کر سکتا ہے کہ آپ کے حق کو خفیف سمجھے؟ امام نے کہا تم ہی وہ ہو جو ہمارے حق کو خفیف سمجھتے ہو. کہا ابن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں. کہا کہ تمہیں یاد ہے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے جا رہے تھے
ہمارے ایک چاہنے والے نے کہا مجھے اپنے پیچھے بٹھا لو 1 میل کے برابر 1 کلومیٹر کے برابر، تو تم نے نہیں بٹھایا، تم اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو تم نے اس کے حق کو ضائع نہیں کیا، تم نے ہمارے حق کو ضائع کیا۔ اچھا خوب توجہ کے ساتھ سنیے، یہ روایت ہے 1400 برس پہلے کی۔ آج کے حالات، آج کے قوانین کے حساب سے ہو سکتا ہے یہ روایت آپ پر اپلائی نہ ہوتی ہو۔ کراچی والوں پر تو کراچی میں قطعاً اپلائی نہیں ہوتی۔ کراچی والے جو بیٹھے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں جو حالات شہر کے ہیں، یہاں پر آپ نہیں بٹھا سکتے کسی کو، قانون غلط ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ائمہ نے جوڑا ہے اپنے حق کے ساتھ۔ کس کے حق کو؟ اپنے چاہنے والوں کے حق کو۔ لہٰذا اولاد کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، بیوی کے حقوق کتنے ہیں، آپ کے حقوق کتنے ہیں، اور پھر اس کے بعد چھٹے امام اور 5ویں امام نے جو حدیثوں میں بیان فرمائے کہ کس طرح سے کس چیز کو کس مقام پر رکھا جائے۔ لہٰذا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بھکاری 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سڑک پہ بیٹھ کے گداگری کرتا ہے، حرام ہے، شرم، غلط ہے۔ ایک بندہ مومن کسی مومن کے پاس آ کر حاجت کا اظہار کرتا ہے، یہ ثواب ہے، اور مومنین کو حکم دیا کہ مومنین سے اپنی حاجت کا اظہار کریں، اگرچہ اس میں بھی قیود ہیں، لیمیٹیشنز ہیں۔ ایک بھکاری ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے لڑکا میرا گلف میں کام کرتا ہے، امریکہ کا ویزا لگ چکا ہے، گرین کارڈ ہولڈر ہے، تو یہ بھکاری ہیں۔ آپ اپنی بیٹی بھکاری کو دیں گے؟ مت دیجیے، مونا گھر پہ بیٹھی رہ جائے گی، روز صبح کو اٹھے گی آپ کی بیٹی اور موت کی دعا کرے گی، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے گھر میں مر جائے۔ اور بات کرنا سیکھیے، خوب توجہ کیجیے گا، یقین کیجیے اس صورتحال کو سینما کیٹر کر رہا ہے، ہمارے ڈرامے انٹرٹین کر رہے ہیں۔ وہ جو سلوشنز دے رہے ہیں وہ 5ویں اور 6ٹھے امام کو دیکھ کے نہیں دے رہے، وہ جو سلوشنز دے رہے ہیں وہ ہماری فقہ کو دیکھ کے نہیں دے رہے، وہ اپنے مطابق سلوشنز دے رہے ہیں، اور بڑے بھیانک اور خوفناک سلوشنز دے رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لہٰذا ممبر، اگر میں نے پہلے بھی کہا کہ بر صغیر کے ممبر میں ایک بہت بڑی خرابی ہے اور بہت بڑی خوبی ہے۔ بہت بڑی خوبی کیا ہے، اور یہ ہونی چاہیے خوبی، اور یہ رہے قیامت تک، فضائل اہل بیت کا ذکر۔ خرابی کیا ہے، آپ کی زندگیوں سے اس ممبر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نارتھ امریکہ، یورپ کے ممبر میں خوبی یہ ہے اس کا زندگی سے تعلق ہے، لیکن وہاں پہ افراد یہ ہے کہ جناب قاسم کی شہادت کی شب ہے، اس پہ مولانا صاحب جو ہے وہ کسی سماجی مسئلے پہ بول رہے ہیں۔ یہ جناب قاسم کی عظمت کب واضح ہوگی؟ ابو الفضل عباس کا دن ہے، شب ابو الفضل عباس کی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ رشتے کا انتخاب کیسے کیا جائے، تو ابو الفضل عباس کی شخصیت کب واضح ہوگی؟ لہٰذا وہاں پر ایک خامی اور خوبی ہے، ہمارے یہاں ایک خامی اور خوبی ہے۔ ہوگی کب خوبیاں اور خامیاں کب آ جائیں گی مکمل طریقے سے، خامیاں دور ہو جائیں، خوبیاں آ جائیں، کہ دیکھ کے بات کی جائے کس مقام پر۔ ظاہر سی بات ہے جناب سیدہ کی ابھی شہادت کے ایام آنے والے ہیں، اس میں یہ گفتگو اگر ہوگی بھی تو اشارے کے طور پر، اگر نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے جناب سیدہ کے ایام ہے، بقیہ جو ہمارے پاس دیگر مواقع ہوتے ہیں۔ لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا۔ اب میں تفصیل کے ساتھ جاؤں گا تو ایک بڑا اس میں مسئلہ ہو جائے گا، اور بہت عجیب مسئلہ ہے۔ یقین کیجیے بچوں نے شکایتیں کی ہیں آ کر، بچوں سے مطلب میرے لحاظ سے جو بچے ہیں 20 سال کے، 25 سال کے، 30 سال کے جو لوگ ہیں، وہ بچے میرے لحاظ سے، وہ اپنے گھر کی چیزیں آ کر بتاتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ رشتہ دار یہ کرتے ہیں، رشتہ دار وہ کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی عمر بڑھتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو چپقلش و تنازعات ہوتے ہیں وہ رشتہ داروں میں ہوتے ہیں۔ اپنی حد کو سمجھیے کیا ہے، کہاں پر ہے، خوب توجہ کیجیے گا۔ ہم نے آیت اللہ حضرات کو دیکھا ہے، بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، بڑے بڑے علماء کو، کہ جب ان کے نوجوان شاگرد بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق ہو رہا ہے تو اپنے سر کو جھکا کر نکل جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ جب مجلس کے بعد بیٹھے ہوئے نوجوان طالب علم بیٹھے ہوئے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بیٹھے ہوئے یہ اپنی گفتگو کریں گے، بیٹھنا چاہے وہ آیت اللہ بیٹھ سکتا ہے، وہ مجتہد فقیہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن نہیں، اب یہ نوجوان ہے، اب میری جگہ ختم، اب میں یہاں سے جلدی سے اٹھوں اور اس کے بعد چلا جاؤں۔ لہٰذا یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ بنیادی ترین جو صفت جو ہم کو دیکھنی چاہیے اپنے وجود میں وہ کیا ہے؟ وہ جو ختمی مرتبت کو کفار مکہ نے دی، صادق اور امین، صداقت اور امانت داری۔ اس سے پہلے ایک اور صفت ہے، وہ یہ اوثق و عرل ایمان، عرا عروے کی جمع ہے، یعنی جہاں سے ڈول کو، ڈول سمجھتے ہیں جو کنویں میں ڈالا جاتا ہے، وہ جب آتا ہے اوپر تو آپ اسے کہاں سے پکڑیں گے کہ پھسل کے دوبارہ کنویں میں نہ گر جائے؟ جس جگہ سے آپ پکڑیں گے کہ وہ دوبارہ نہ چھوٹے اس کو کہتے ہیں عورا، یعنی ڈول کو، بالٹی کو پکڑنے کی سب سے مضبوط ترین جگہ۔ توجہ کیا آپ نے؟ ایمان کو سب سے زیادہ مضبوط طریقے سے کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ ختمی مرتبہ سے یہ حدیث ہے، امیر المومنین سے حدیث ہے یہ۔ کس طرح سے پکڑا جا سکتا ہے ایمان کو؟
وہ اس طرح سے پکڑا جا سکتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. مومن کا لفظ نہیں ہے, دوسروں کے لیے پسند کرو, اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. ان صفات کو جا کر دیکھیے. یاد رکھیے گا یہ مہاراجے بڑی پرسکون عمر گزارتے ہیں, 95 سال 90 سال. پرسکون سے مطلب یہ کہ ایک خاص معنوں میں کہہ رہا ہوں, ورنہ ان سے زیادہ مشکل والی تکلیف دہ عمر کسی کی نہیں ہوتی ہے. یہ عمر لمبی کیوں ہوتی ہے؟ اور 95 سال کا ہے, ڈائبیٹک نہیں ہے, اس کو ہلکا سا بلڈ پریشر ہے, ہلکی سی ڈائبٹیز ہے. 100 سال کا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی گزری اسی میں کہ اہل بیت کی صفات کو اپنے اندر اتارے ہیں. یہ ایک, ورنہ اچھا وہ خاتون جو آن جہانی ہو گئیں, ایک دنیا پہ انہوں نے حکومت کی 95 برس کی ہو کے گئیں, صحیح سمجھ میں آتا ہے. آرگینک کھانا, مکھن اتنا سا کھانا ہے, تیل یہ والا, گوشت وہ والا, سمجھ میں آ گیا 95 برس. یہ مرضی کیا کھا رہا ہے؟ یہ وہی روٹی کھا رہا ہے جو تنور پہ پک رہی ہے, یہ وہی دودھ استعمال کر رہا ہے, وہی دہی جو ہم اور آپ کھا رہے ہیں. پھر سلسلہ کہاں پر ہے؟ یہ برکت ہے اہل بیت کی صفات کو وجود میں اتارنے کی. نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات. یہاں میں ایک جملہ کہہ دوں, بالکل مجھے احساس ہوا, کبھی کبھی انسان اس بری طرح پھنس جاتا ہے زندگی میں کہ صفات اہل بیت کے مطابق, فقہ اہل بیت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا. کیا کرے, کس طرح سے کیا کرے؟ خاندان کے ایک شخص کو سمجھاتا تم یہ کر رہے ہو, دوسرا ناراض ہو جائے گا, دوسرے کو سمجھائے پہلا ناراض ہو جائے گا. اور سرکار برکت ہے اہل بیت کے احکام پر عمل کرنے میں. یعنی یہ مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ نوجوان مجھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو 1-1 منٹ کی ویڈیوز بناتے ہیں لوگ, وی لاگر کہتے ہیں, جو بھی, وہ دکھائی بچوں نے مجھے کہ میراث کے اوپر اور کون شخصیت سب سے زیادہ حملہ ہو رہا ہے؟ ماموں پہ. اس کا مطلب ہے انڈو پاک میں ماموں کا کردار بڑا اچھا ہے میراث کھانے پہ. اس نے کہا نہیں مولانا, چچاؤں پہ بھی اتنی ہی ہیں, جب جس کا زور چلے. دیکھیں ممبر رسول خدا ہے, کیا مطلب ممبر رسول خدا؟ یعنی منسوب ہے ختمی مرتبہ سے, ان کی اولادوں کے بارے میں گفتگو ہو. یہ کالج کا پوڈیم نہیں ہے, یہ کالج کا روسٹرم نہیں ہے کہ 10-15 لڑکے لڑکیاں آ کے یہاں کھڑے ہوئے, 10-15 لڑکے لڑکیاں یہاں پر. 7 سے زیادہ ظالم ہیں, انہوں نے دلائل دیا نہیں بہویں زیادہ ظالم ہیں. جوری بیٹھی, اس نے کہا طے ہو چکا کہ 7 سے زیادہ ظلم کرتی ہیں, تالیاں بجیں, انعام ملا, سب نے کھانا کھایا, گھر چلے گئے. منسوب ہے 5ویں اور 6ٹھے امام سے ممبر. نہ ساس کے بارے میں کوئی نفرین آئی ہے قرآن میں, نہ بہوؤں پر آیت تطہیر اتری ہے. جو چیز ہے یہی فقہ توضیح مسائل فقہا کی. یقین کیجیے مراجع کے واقعات اگر آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھتے ہیں, اپنے بچوں کے معاملات میں دخل نہیں دیتے, تو آپ کہیں گے یہ عجیب مرجع تقلید ہے, جس نے اپنے بچوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا فقہ اہل بیت کے مطابق, سیرت اہل بیت کے مطابق, کہ کب کس طرح سے میں کیا کام کروں. ایک چیز. اچھا, اب یہاں پر یہ جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا, ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد. اور یہ جو ساری چیزیں میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ تمام کی تمام ان شکایات کی روشنی میں ہیں, ان تمام ای میلز کی روشنی میں, ان پیغامات کی روشنی میں جو میرے پاس آتے ہیں کہ دیکھیے یہ اس طرح سے ہے, یہ اس طرح سے. تو دیکھیے آپ اس کو, برکت ختم ہو جائے گی. جائیدادیں نہیں دے رہے, غصب کر کے بیٹھے ہیں. کبھی چچا کا زور چل گیا, کبھی ماموں کا, کبھی بھائی نے بہن کو جائیداد نہیں دی, بہن طاقتور, اس نے بھائی کو نہیں دی. کس طرح سے برکت آئے گی مجھے بتائیے. نماز میں کیسے پڑھوں گا اس کے اندر؟ یہ جو میں لقمہ کھا رہا ہوں کیسے کھاؤں گا؟ یہ مجھے سمجھائیے آپ بات کو, خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. لہٰذا آپ جا کر دیکھیے اہل بیت کی زندگی میں تو صداقت اور امانت داری. پھر اس کے بعد 6ٹھے امام کا وہ فرمایا لنحب من شیعتنا, ہم اپنے اس شیعہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. 6ٹھے امام فرمایا ہم اپنے اس شیعہ سے بہت شدید تاکید والی لنحب, مولا فرمانا یہ جو لام آیا ہے, ہم بڑی شدید محبت کرتے ہیں اپنے اس شیعہ سے. کس شیعہ سے؟ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں خداوند تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اور آپ کی دعا کے صدقے میں مجھے, اور امام کی دعا کے صدقے میں آپ کو انشاءاللہ
دیکھیے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میری ذمہ داری روایت پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کرنا. مولانا یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے مرحلے کا تعین کرے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں. یہ مولانا کا کام نہیں ہے. عالم کا کیا کام ہے؟ احادیث بتانا، فقہ اہل بیت بتانا. آپ خود دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. یعنی میرا کام کیا ہے، یا ہر مولانا کا، آپ کو اس آئینے کے سامنے لے آئے جس آئینے کا نام ہے حدیث ثقلین. آپ کو لے کر کھڑا کر دے اس آئینے کے سامنے جس کا مطلب ہے، جس کا نام ہے حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. پر محمد و آل محمد صلوات. اچھا کبھی کبھی آپ حضرات یا ہم لوگ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارا جو خطہ ہے، جس جگہ سے ہم ہیں، وہاں پہ فقر، غربت یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور یعنی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کو پورا گفتگو کروں گا ایک کے بعد ایک کر کے. اب برکت چلی آئے گی زندگی سے. امام صادق کے قول کے اوپر بات ہوئی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، لنحب من شیعتنا، ہم اپنے اس شیعہ سے محبت کرتے ہیں. امام اپنے تمام چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. جس کے دل میں سید الشہداء کی محبت ہے، سید الشہداء سے وہ ایک مودت رکھتا ہے، امام اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن امام فرمایا تاکید کے ساتھ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ فرمایا ان شیعوں سے محبت کرتے ہیں من کان عاقلا فہما فقیہا حلیما صبورا مداریا وفیا صدوقا. 8 صفات امام نے بیان فرمائی. سب سے پہلے صاحب عقل ہو. کون سی عقل؟ جو کہ اصول کافی میں ائمہ نے بتائی ہے وہ عقل کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اور پھر اس کے بعد فقیہن فہمن، چیز کو اپنی سمجھ کو خوب اچھی طرح سے استعمال کرے چیزوں کو سمجھنے کے لیے. فقیہن یا فقیہن دین کے بارے میں یا بطور کلی حیات کے بارے میں باریک بینی کے ساتھ دین کو سمجھے. باریک بینی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شکی ہو جاؤں 15 منٹ تک میں وضو کرتا رہا ہوں، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو کیا میری ذمہ داری ہے جس طرح سے شریعت نے ذمہ داری دی. کیا مطلب؟ دھنیا دے کے آیا میں، ہرا دھنیا بازار سے، وہاں اس کو چیک کریں گے، تحقیق کی جا کر تو پتہ لگا کہ یہ جو ہے فلاں جگہ سے آیا ہے، تو وہاں پر فلاں مذہب والے ہیں، تو ٹیسٹ تو کیا ہوگا. آپ نے کہا تھا باریکی کے ساتھ، تو یہ میرے ہاتھ پہ لگا تو میں ہاتھ پاک کر رہا ہوں. باریکی کا مطلب وہ جس طرح سے ائمہ نے بتایا کہ شک ہو جائے نجاست طہارت میں تو کیا کرو، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھو. شک ہو جائے نجاست طہارت میں تحقیق واجب نہیں ہے، تمہارا ہاتھ لگا پاک ہے، نماز پڑھ لو جا کر. امام سے زیادہ پکے مسلمان مت بن گئے. باریکی کا مطلب اپنی ذمہ داری کو سمجھی کیا ہے. مولانا وہ لائے تھے گیلا تھا، وہ اس سے فلاں شخص سے ہاتھ ملایا، نہیں پتا کیا تھا کیا نہیں تھا، نہیں پتا نا، پاک ہے پڑھیے نماز جا کر. مولانا یہ وہ، بھائی گھبرائیے مت. آپ جس رسول خدا کے بچوں نے کہا ہے کہ پاک ہے، اسی رسول کے پاس آپ کی نماز جاری ہے، اب گھبرائیے نا. تو امام فرمایا عاقلاً فہماً فقیہاً مداریاً. مداری کا مطلب کیا ہے؟ مداری کا مطلب ہے جب تک ہو سکے تعلقات کو اچھا رکھیے، جب تک ہو سکے. امیر المومنین 3 دفعہ گئے، دور ثالثہ کی بات ہے، 3 دفعہ گئے. کہاں پر؟ دارالامارہ. امیر المومنین کی عزت تھی، اور بقیہ جو دور گزرے ان میں امیر المومنین کی عزت تھی، مشورہ دیا جاتا تھا. امیر المومنین گئے، نہج البلاغہ میں واقعہ پڑھیے گا جا کر، تفصیل کے ساتھ ہے، سمجھایا جا کر، اور واقعی جا کر پڑھیے گا آپ. اس وقت نہیں کہ میں بتاؤں پوری بات، اور نہ میں بتانے کے لیے آیا تھا، اشارہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ اشارہ کر کے آگے بڑھو. یعنی آپ دیکھیے کہ بلایا جا رہا ہے، مولا جا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری حکومت ایسے بچ سکتی ہے، بچاؤ اپنی حکومت کو. یہ آپ کے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہوگی. حکومت بچاؤ، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، حکومت بچاؤ اپنی. لہذا اسے کہتے ہیں مدارین، یعنی جب تک ہو سکے قدم سے قدم ملا کر چلوں. صبوراً، صبر کا مرحلہ. مولا فرماتے ہیں ہمارے جس شیعہ میں صبر ہوگا ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وفیاً، جو اپنی قول کی بات کی وعدے کی وفاداری کرے، پاسداری کرے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں. صدوقاً، جو سچ بات کرے. لہٰذا یہ صفات اپنے اندر لائیں. اور پھر اس کے چھٹے امام نے فرمایا ان اللہ خص انبیاءہ بمکارم شتیٰ، خدا نے اپنے انبیاء کو بہترین اخلاق عطا کیے. لہٰذا تم میں سے جو شخص اپنے وجود میں انبیاء کے اخلاق کو پائے
فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَل، خدا کی حمد بجا لائے کہ پروردگار تو نے میرے وجود میں انبیاء کے اخلاق عطا کیے، اور جس کے وجود میں نہ ہو فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ وَلْيَسْأَلْ، خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ مجھے وہ انبیاء والا اخلاق عطا ہو۔ لہٰذا چھٹے امام یہ بات فرما رہے ہیں۔ اب ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، کہاں سے انسان شروع کرے گھر کے ماحول کو بہترین انداز سے چلائے، کس طرح سے؟ آپ حضرات جو میرے سامنے موجود ہیں، آپ اس جنس سے، آپ اس جینڈر سے تعلق رکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں مرد۔ 8 ساڑھے 8 بجے گھر سے نکلے، یہاں پر ظاہری بات ہے وہ نہیں ہے چیزیں، جوائنٹ فیملی سسٹم اس طرح سے نہیں ہے جو ہے، لیکن بہرحال مرد نکلتا ہے گھر سے، شام کو آتا ہے واپس، اور پھر اس کے بعد میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ہمارے بعض دوست یہاں پہ بڑا ہنسے تھے، بیڈ روم کی سیاست، کہ مولانا یہ کیا مطلب؟ جب سب شام کو جاتے ہیں کمروں میں اپنے تو وہاں پر، اب مولانا خواتین ایسی نہیں ہوتی ویسی ہوتی ہیں، مجھے بتائیے ساس مرد ہوتی ہے یا بہو مرد ہوتی ہے؟ دیورانی مرد ہوتی ہے، جٹھانی مرد ہوتی ہے؟ یہ جو مرد 9 گھنٹے 8 گھنٹے رہ کر باہر گھر میں آ رہا ہے اور اس کو گھر کی پوری رپورٹ دی جا رہی ہے، وہ بیچارہ کیسے تصدیق کرے؟ سنت رسول خدا تو ہمیں فائدہ نہیں دے سکی کیونکہ ہم سنت سے نہیں جڑ سکے جو سنت رسول خدا میں ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، یقین کریں حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم ویسٹرن اورینٹڈ سوسائٹی، جو مغربی طرز تفکر کی بنیاد پر جو سماج بنے ہیں، ان میں اگر ادب، تہذیب اور قاعدے کے ساتھ اعتراض کیا جائے، وہ اس اعتراض کو سنتا ہے۔ ورنہ دیکھیں وہ بڑے اچھے ہیں، سرکار آپ کے پاس سنت ختمی مرتبت میں تھا، جناب امیر نے فرمایا تھا وَلَا تَزِنُّ بِي اسْتِسْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ لِي التماساً لِعِظَامِ مِنِّي بِنَفْسِي، خبردار یاد رکھو خلیفہ وقت ہیں جناب امیر، اور ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے جناب امیر کی خصوصیتوں کی گر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ان میں سے کہ جن کے سامنے کھڑے ہو کر جناب امیر گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس کے باوجود نہج البلاغہ میں جملہ ارشاد فرمایا، میرے بارے میں اگر کوئی غلطی سمجھو تم کہ علی غلط کر رہے ہیں، علی کو تنبیہ کی ضرورت ہے، علی کو نصیحت کی ضرورت ہے، علی کو چاہیے، ہم پر چاہیے ہمیں کہ علی کی غلطی کی نشاندہی کریں، خبردار گھبرانا مت کہ ہم علی سے کیسے کہیں گے یا علی آپ میں یہ غلطیاں ہیں، کہہ دینا مجھ سے، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں۔ خوب توجہ کیجئے، پیچیدہ جملہ ہے، جناب امیر بڑے ہیں، تھے اور رہیں گے، کائنات گرد کے برابر نہیں ہے جناب امیر کی نالین کی۔ پھر یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تربیت دے رہے ہیں، اگر میرے ساتھ اس طرح رہو گے تو بعد والوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے رہو گے، تربیت فرما رہے ہیں، لہٰذا ختمی مرتبت فرما رہے ہیں۔ چھٹے امام، ساتویں امام فرما رہے ہیں، احب و اخوانی لیا، میرا مومن بھائی مجھے سب سے زیادہ وہ پسند ہے کہ جو میرے عیوب کی میری ذات میں نشاندہی کرے۔ یہ جو یورپ میں، شمالی امریکہ میں اور دیگر جو مغربی ویسٹرن اورینٹڈ سوسائٹیز جو ہیں، ان میں جو یہ چیز ہے کہ مولانا ہم نے اس گورے سے کہا سامنے جا کر تم یہ کام غلط کر رہے ہو، تمیز سے کہا، بڑا دیکھیے ان میں یہ ہے۔ آپ کے یہاں بھی تھا سرکار، بہار کھول کے تو دیکھتے، آپ کھول کے تو دیکھتے جناب امیر کیا فرما رہے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ چیز گھروں میں ہو جائے، نشاندہی کر دی جائے، اور اس کے بعد کس طرح سے نشاندہی کی جائے؟ سب کے سامنے نشاندہی نہ کی جائے، اکیلے میں کس طرح سے گفتگو کی جائے؟ اکیلے میں، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد کہا گیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر میں آپ اعتراضات نہ کریں، اور ہمیں بتایا گیا تجاہل اور تغافل، یعنی کیا مطلب؟ ایک چیز پتہ ہے ہوئی ہے، ایسے کر دیجیے جیسے آپ جاہل ہیں، آپ کو نہیں پتہ، جاہل بمعنی لا علم، علم نہیں ہے آپ کو، ایک چیز ہوئی ہے لیکن آپ نے کہا اچھا، غفلت کے ساتھ۔ یہ ہم نے علماء مراجع میں اتنے عجیب انداز سے دیکھا، واقعاً اگر یہ فقہا آپ کے نہیں ہوتے مراجع تو آپ کو علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی شخصیت لگتا کہ ایک فرضی شخصیت ہے، ان کے وجود کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ جناب امیر کی کوئی شخصیت تھی کہ جو دین کے اوپر اتنی شدت کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور کس واقعاً سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں آنا پڑے گا تعلیمات اہل بیت کی طرف، ورنہ برکت اٹھ جائے گی۔ علامہ ہندی پیدا نہیں ہو سکتا انڈو پاک میں سرکار، نہیں ہو سکتا کبھی، مولانا آپ پر وہی آئی ہے، نہیں سرکار، اس کے لیے ماں باپ ہونے چاہیے علامہ ہندی والے، سماج وہ ہو، وہ طہارت نفسانی ہو۔ شیخ الطائفہ جناب ابو جعفر شیخ توسی نہیں پیدا ہو سکتے ہمارے معاشروں میں، کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ خوب توجہ کیجیے گا، جب زندگی پاک و پاکیزہ تھی، صاف و سادہ تھی، کیا ہمارے خطے میں عظیم الشان علماء پیدا ہوئے کہ جن کا شانہ برابری کرتا تھا نجف کے زعیم کے ساتھ۔ دوبارہ جائیے اسی طرف، ضروری نہیں ہے جس ٹیریٹری میں آپ رہ رہے ہیں ان کا آپ سے کوئی میل ملاپ نہیں ہے دین کا،
آپ ان سے چیزوں کو اڈاپٹ کریں، میں اس سے زیادہ کیا کہوں؟ دوسرا مذہب ہے، اس کا قرآن سے ثقلین سے واسطہ نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے گا، ایک ایک مقام پر یعنی شکایتوں کا، پیغامات کا انبار ہے، انبار. ہم بچیوں سے شادی کے موقع پہ مرضی چھین لیتے ہیں، لڑکوں سے شادی کے موقع پہ مرضی چھین لیتے ہیں. لڑکا کہہ رہا ہے مجھے سوٹ پہننا ہے، وہ تایا ابو کہیں سے آئے آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ سے اٹھ کے، اندر سے اٹھ کے کہیں سے، وہ کہا نہیں ہمارے یہاں تو میاں شیروانی اور پگڑی باندھی جاتی ہے. لڑکے کو برا لگ رہا ہے، شادی اس کی ہے میاں، آپ کی ہے. ٹائی نہیں بنتی ہمارے یہاں، اس کو ٹائی پسند ہے، باندھنے دو بھائی، مرجے کہہ رہا ہے باندھنے دو. خوب ہم نے گلا گھوٹ دیا ہے اپنی نسل کا. اگلی جہاں پہ گلا گھوٹنا تھا وہاں آزاد چھوڑا، جہاں پہ آزاد چھوڑنا تھا وہاں گلا گھوٹا. لہٰذا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اور یاد رکھیے گا، جب تک آپ اخلاق اہل بیت، شرم و حیا، عقل، شرافت، رزق حلال، شروع کہاں سے کیا جائے؟ بس یہ جملہ کہہ کر شروع کہاں سے کیا جائے؟ شروع کیا جائے اپنی روح سے. مولانا یہ روح کیا مطلب؟ ختمی مرتبت اہل بیت کے کلمات، ما ابغض اللہ شیئا، ختمی مرتبت فرما رہے ہیں. خدا بھلا کرے علامہ مجلسی کا اور ہمارے محدثین کا. خدا سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے، نہیں ہوتا خدا غضبناک مگر یہ کہ اس معدے پر جو بالکل لبالب بھرا ہوا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ بھوک سے کم کھانا ایک روحانیت لے کر آتا ہے. میں 1 بجے کھاؤں حلق تک بھر کے کھانا اور اس کے بعد یہ کہوں کہ مولانا مجھ سے صبح ہی نماز کے لیے نہیں اٹھا جا رہا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا سرکار. لہٰذا عبادت، تضرع، اور انسان یہ دعا کرے کہ پروردگار مجھے میرے عیوب دکھائے. ایک صفت جس کی جانب امیر المومنین نے شدت کے ساتھ اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ غیظ. چھٹے امام نے فرمایا معاشر الشیعہ، اے میرے شیعوں، دیکھو لیس منا من لم یملک غضبہ، نہیں یہ وہ ہم میں سے جو اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتا. اور اس کی مثالیں ائمہ کی زندگی پہ ایسی ہیں کہ آپ تو چھوڑیے، میں جو سر پہ امامہ ہے میں سوچتا ہوں کہ خدا مجھے جہنم کے کس گڑھے میں جا کر ڈالے تو کم ہے، جو ائمہ کی نصیحتوں کے بعد میں اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھتا ہوں. ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو اپنے غضب پہ قابو نہ پائے. لہٰذا صفات اہل بیت کی ہونی چاہیے، فقہ اہل بیت کی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے مجھے کس پہ کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، مجھے کس طرح سے کس پہ کیا کرنا ہے. مولانا میرا فلاں رشتہ دار تھا، بچہ تھا، میں نام نہیں لوں گا، کیا بھانجا بھتیجا بیٹا، کیا ان کو MBA کرنے کا شوق ہے، کیپیبل ہے وہ MBA کی پڑھائی کے. مولانا اس کا جی چاہ رہا تھا، کتنے کا ہوگا؟ 25 لاکھ کا. نہیں مولانا اچھا نہیں لگا، 25 لاکھ دے دیا آپ نے حلال کے اٹھا کر. کس لیے؟ یہ ڈفر لڑکا جو کسی کام کا نہیں ہے، بس یہ پیر پہ پیر رکھ کے محفل میں بیٹھے میں نے MBA کیا ہوا ہے. میں کس یونیورسٹی سے کیا؟ بریف کیش یونیورسٹی سے، جس کے اندر دھیلے کا فائدہ نہیں ہے. لہٰذا آپ سمجھیے ممبر نے جو ہمارے کام کیا ہے، کیوں ہمیں یورپی ملکوں میں دکھتا ہے ایک شخص کہ جو ایسے پیشے سے وابستہ ہے جس کو محنت کش کہتے ہیں، میں توہین نہیں کرنا چاہ رہا، حلال کما کر کھاتا ہے، وہ خدا کا دوست ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے محنت کش طبقے سے، وہاں پر برا نہیں سمجھا جاتا. جن جگہوں پر مسجدیں سب سے زیادہ ہیں وہاں برا سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زندگی اہل بیت کی میرے وجود میں نہیں آ سکی. اور غلطی کس کی ہے؟ غلطی امامے کی ہے، غلطی سب سے زیادہ ممبر کی ہے، غلطی سب سے زیادہ ابا قبا والوں کی ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی زندگی تک آپ کو نہیں لے کے گئے، نہیں روشناس کرایا. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر، بڑی دقت نظری کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ. جناب سیدہ کو جو تحفے ملے پروردگار کی جانب سے، 2 شہزادے، جناب امیر اور وہ نسل سیدہ، یقین کیجئے جناب سیدہ کو صدقات، چھوڑ دیجیے جناب سیدہ کی عصمت کو، علم کو، مقام کو، جو صدقات ہیں جناب سیدہ کے، اگر خدا ان صدقات کے ساتھ سیدہ کے ساتھ معاملہ کرے تو حق سیدہ یہ ہے کہ نسل ایسی ہی ہوتی. نماز روزے کو چھوڑ دیجیے سیدہ کے، جس طرح سیدہ کا دل اس میں ٹیس اٹھتی تھی، ایک تیر گھپ جاتا تھا کسی کو مشکل میں دیکھ کر. یہ سیدہ کی فضیلت کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا آئیے اور دیکھیے اب میں کہہ رہا ہوں، وہ جو خدا آپ سب کے رشتہ داروں میں صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ یہ کہ کوئی بھی ابھی صالح صاحب کی مجلس ہوگی تو یہ مجلس اسی طرح سے ہوگی. کیونکہ دیکھیے ایک تو بات یہ کہ عقائد بھی بڑے اہم ہیں. امیر المومنین کو کہاں پر رکھا ہوا ہے آپ نے؟ امیر المومنین کو کسی آیت اللہ کے برابر لے کے جا رہے ہیں؟ ذمہ داری ممبر سے شدت کے ساتھ مقابلہ کرے اس کا. سید الشہداء کے غم کو آپ ہمہ شمہ کے غم سے ملا رہے ہیں، شدت کے ساتھ ممبر مقابلہ کرے. اور کہا جاتا ہے مولانا یہ کہیں نہیں ہوتا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وائس کلپ سنا سکتا ہوں آپ کو میں کہ ایک علی اصغر کو رو رہے ہیں آپ ابھی تک 6 مہینے کے، اور آپ کو 6 مہینے کے
10,000 بچے نہیں دکھتے جو وہاں مر گئے؟ آپ مجھے بتائیے کس دیوار پہ سر پھوڑیں گے آپ جا کر؟ یہ لفظ ہے، ایک علی اصغر کو رو رہے ہیں 1400 سال سے. آپ کو اتنے علی اصغر نظر نہیں آتے؟ میاں تمہاری الفبائی ٹھیک نہیں ہے. جناب علی اصغر کے خون کا قطرہ ایک طرف اور کائنات کے بڑے بڑے علماء متقین کی عبادت ایک طرف، برابری نہیں کر سکتے. آپ کا قبلہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا قبلہ تو یہ بھی ایک ضروری بات ہوتی تھی کہ فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت. لیکن اب میں نے دیکھا کہ نہیں، یہ شرعاً شاید غلط چیز ہو اور یہ ممبر کا میں حق ادا نہیں کر پا رہا اور یہ مجھ پر واجب ہو چکا ہو یہ باتیں کرنا. لہٰذا خوب توجہ کے ساتھ سمجھیے اس بات کو. آخری جملہ کیا کر میں 2-4 منٹ کے مسائب پڑھوں گا. اگر دیکھ رہے ہیں یتیم بچی ہے خاندان میں، شادی کی عمر ہو چکی ہے، ماں مر چکی ہے، باپ مر چکا ہے، یا ماں موجود ہے باپ موجود نہیں ہے، باپ موجود ہے ماں موجود نہیں ہے، آگے بڑھیں، اس بچی کی زندگی کو سنواریے. جو نکاح کروائے گا اپنے گھر کی کروائے گا لڑکی اور لڑکے کو، خدا کے سائے تلے ہوگا. مولانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر، بدنامی بڑی ہو جاتی ہے. اب اس کا کیا جواب دوں میں؟ کس کا کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیے اب بہرحال مسئلہ پوچھیے اور اپنے کیس کو پوچھیے. اور کاؤنسلنگ بعض بطور کلی جرنلائز میں بات نہیں کی جا سکتی، کاؤنسلنگ کی چیزیں ہوتی ہیں بعض، لہٰذا توجہ کیجیے. یہی تسبیح جناب سیدہ کی جو آپ پڑھتے ہیں، یہی تسبیح نماز کے بعد، جس کی قسم کھائیے کھانے کو تیار ہوں، اگر اس تسبیح کو توجہ کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اور سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، سیدہ سے مدد مانگیے، بخدا ایک ہفتے سے پہلے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی. لہٰذا امیر مومنین سجاوٹ کی شے نہیں ہے کہ جن کو آپ نے دیکھا، نورانیت حاصل کیجئے. کیا مطلب نورانیت حاصل کیجئے؟ یہ کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ یہ حدیث ختمی مرتبت ہے کہ ہمارے چاہنے والے ائمہ اہل بیت کے نور سے متصل ہوں گے قیامت میں. کب متصل ہوں گے؟ جب میرے وجود میں طہارت اہل بیت کسی حد تک صحیح ہوگی تبھی متصل ہو پاؤں گا. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. اللہم صلی. اور جب آتا ہے حق ادا کرنے کا مسئلہ، بھائی کا حق، باپ کا، ماں کا، اور اگر امام وقت بھی ہو اور بڑا بھائی بھی ہو، اور امام وقت بھی ہو، بڑا بھائی بھی ہو، اور فرزند بلا فصل جناب سیدہ ہو، فرزند بلا فصل سیدہ ہو، بڑا بھائی ہو، امام وقت ہو، مشکل میں گھرا ہوا ہو، اس کے ساتھ ساتھ 5 صفت ہو، راکب دوش رسول ہو، سید الشہداء. کسی کافر کو نا آپ پانی پلا دیجئے، کسی مومن کو پانی پلا دیجئے پیاس کے عالم میں، اس کا ثواب دیکھیے، عظیم الشان ثواب ہے. جو راکب دوش رسول کی پیاس کے لیے ذوالجناح پر سوار ہو کے دریا پہ جائے، اس کی کیا منزلت ہوگی. اور کیا کہنے بی بی ام البنین، بی بی کیا اولاد تربیت کی ام البنین نے واقعہ، یعنی کیا اولاد تربیت کی ہے ام البنین. یعنی اس ہستی کا ذکر آتا ہے، میں کہوں بی بی تیرا ایک بیٹا ایسا ہے، 4 بیٹے تربیت کیے کہ جس نے کس کے حق کو ادا کیا؟ حسین ابن علی کے حق کو. یہاں تک کہ چھٹے امام نے 3 مرحلے ہیں مولا عباس کی شخصیت کی زیارت میں، ان تینوں مرحلوں کو جو جنگ کی ہے مولا عباس نے، چھٹے امام نے ذکر کیا ہے اور لعنت بھیجی ہے مولا عباس کے دشمنوں پر. وہ علمدار کہ جو شیر الہی کے خلف، گوہر بحر وفا نیر دین در نجف، فخر حمزہ سے نمودار تھا جعفر کا شرف، چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف. جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی، تھے علمدار مگر بچوں کی سقائی کی. آپ انیس کے اس مصرے کا مطلب سمجھے، جان جب تک تھے اطاعت میں رہے بھائی کی. انیس کے اس مصرے کی گہرائی کو سمجھیے، یعنی ابو الفضل عباس گھوڑے سے زمین پر گر چکے ہیں، جب تک روح موجود تھی سوائے حسین کے کسی کا خیال نہیں تھا. ایک دفعہ مقتل نے جملہ لکھا، فاستأذن العباس اخاہ حسین. کیونکہ مرثیہ جو پڑھا گیا مولا عباس کا، اس لیے میں مصائب پڑھ. عباس نے آ کر اجازت مانگی حسین سے مرنے کی. کس دل سے آقا حسین نے اجازت دی؟
گویا کہ حکم دیا سیدانیوں سے مل کر آؤ. کیا خیمے میں کوہرام مچا، مقتل خاموش ہے، بیان نہیں کر پایا. ایک دفعہ مشکیزہ اٹھایا، علم دیا، تلوار اٹھائی. جو شہسوار بھی گیا نا میدان میں، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی بات پکڑتا تھا، دوسرے ہاتھ سے تلوار. آقا ابو الفضل عباس کی مظلومیت کو دیکھیے. علم کی بھی ذمہ داری ہے، مشکیزے کی بھی ذمہ داری ہے، تلوار بھی چلانی ہے، گھوڑے کی باگوں کو بھی سنبھالنا ہے، 5000 کے لشکر سے بھی نمٹنا ہے، اور اس پر جا کر دریا سے مشکیزہ بھر کے لانا ہے. ایک دفعہ مشکیزہ بھر کے چلے، بچے دروازہ خیمہ پر منتظر ہیں. یکایک دریا کی طرف سے آواز ہے، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. حسین ابن علی کے کانوں میں آواز گئی، بھیا میرا دایاں ہاتھ قلم ہوا، بھیا میرا بایاں ہاتھ قلم ہوا. ایک دفعہ میں آقا کے کانوں میں آواز آئی، یا آخا ادرک اخا، بھائی بھائی کی خبر لو. مقاتل نے لکھا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی. آپ کو یاد ہے بچے دروازے خیمہ پر منتظر ہیں. جب آقا حسین ابن علی خون آلود علم کو لے کر آئے، روایت کے مطابق، مقتل کے مطابق، ننھی سکینہ دوڑتی بھی آگے بڑھی، خالی پیالہ کاسا ہاتھ میں ہے. ایک دفعہ چاہتی ہیں کہ چچا پانی دے. اب جو دیکھا چچا نہیں تھے، صرف بابا آئے تھے. بچی پریشان ہوئی، بابا آئے نا عمی العباس، بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین ابن علی گئے، خیمے کے عمود کو گرایا. یعنی بٹیا جو چچا اس خیمے میں سوتا تھا وہ دریا کی ترائی میں سو چکا. اب شام کا سفر ہوگا، گالوں رخساروں پر تماچے پڑیں گے. چچا کو یاد کرو گی چچا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. پالنے والے جو لوگ اس امام باڑی کی خدمت کر رہے ہیں، مومنین و مومنات، کسی بھی لحاظ سے پس پردہ رہ کر، پیش پردہ رہ کر، پروردگار جس برادر مومن نے ہم کو یہ امام باڑہ فراہم کیا، ان کے خانواد مرحومین و مرحومات کے لیے، اس امام باڑی کی خدمت گزاروں کے لیے پروردگار جو مرحومین و مرحومات ہیں ان کو آقا ابو الفضل عباس کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو مولا کے انصار و عوام میں شامل فرما. پروردگار جو شخص گھروں میں بیٹھ کے مومن مومنات مجلس دیکھ رہے ہیں، یہاں موجود ہیں، ان کے دلوں میں جو حاجت ہے اس کو مغزی اور برآوردہ فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو مرہم دل قرار دے. مولا کے انصار و عوام میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دی. تمام مومن مومنات جو عدیل ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ایک مومن جو شاہد حبیب نقوی صاحب بیمار ہیں، ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، دعا کیجیے کہ پروردگار عالم بحق حضرت ابو الفضل عباس سلام اللہ علیہ تمام مومنات کو اور خصوصاً اس بندہ مومن کو شفا کامل عاجل عنایت فرمائے. ایک جملہ میں خصوصی سے تاکید کروں گا، وہ یہ کہ دعا تو ہے، بالکل دعا میں اثر ہے، لیکن دعا کے ساتھ صدقہ ضرور دیں اور اپنی شان کے مطابق دیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے برادر مومن کے ہاتھ میں صدقے کو پہنچائیے، اس کا بہت اثر ہوتا ہے.